السلام علیکم۔ چلو جی، الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے بانی اور ایم کیو ایم لندن کے سربراہ ہیں اس وقت، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کی پارٹی کے اوپر جو ہے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بن چکی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کی، جو اس وقت وہ سربراہ ہیں اس پارٹی کے۔ تو اب الطاف حسین صاحب پر جو ہے اس وقت ایک مقدمہ کیا گیا ہے لندن کی عدالت کے اندر۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں کہ جو لندن کے اندر جہیزاتیں بنائی گئی ہیں، تو وہ جو جہیزاتیں ہیں وہ جہیزاتیں جو ہیں پاکستان کے اندر شاید ان کے کوئی ادارہ تھا جو غریبوں اور شہداء، جو یعنی کہ ان کے لوگ شہید ہوئے تھے اور کچھ لاپتہ ہوئے تھے، ان کے اوپر ایک جہیزات بنائی گئی تھی۔ ٹرسٹ کے اوپر ایک جہیزاتیں خریدی گئی تھی، اور اس کا جو رینٹ آ رہا تھا یا کرایہ آ رہا تھا، تو وہ جو ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے جو ہے ان شہداء کو اور لواحقین جو تھے شہداء کے، ان کو ملنے تھے، ان کے بچوں کی تعلیم تھی، جو ان کی بیوائیں تھیں ان کی خرچہ تھا، یا پھر دوسرے جو بھی ان کے بچوں کے حساب سے ہیلتھ کے یا کسی بھی اس کے تھے، تو اس لحاظ سے یہ جہیزاتیں خریدی گئیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اب الطاف حسین صاحب پر جو ہے جو ایم کیو ایم لندن کے اس وقت سربراہ ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے یہ کیس اب کر دیا گیا ہے لندن کی عدالت کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، کہ یہ جو جہیزاتیں ہیں وہ الطاف حسین صاحب سے واپس دی جائیں۔ اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بھی شہداء کے اوپر ٹرسٹی ہیں، اور یہ بھی شہداء کے اوپر ٹرسٹی ہیں۔ ٹرسٹ دونوں ایک ہی کے اوپر کھیل رہے ہیں، وہ بھی ان کے اوپر کھیل رہے ہیں اور یہ بھی اسی شہداء کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شہداء کا حق ہے یا ان کے لواحقین کا حق ہے۔ تو مسئلہ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، نہ ہی تو ایم کیو ایم پاکستان نہ ہی تو ایم کیو ایم لندن یہ دونوں ہی شہداء کو نہیں دیں گے۔ یہ ان کی آپس کی ایک جنگ ہے، جو یعنی کہ انہوں نے خرچے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ خرچہ لیں گے ان سے، اور آپس میں یہ مل بانٹ کے کھانے کے چکر میں الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ خود کھانے کے چکر میں، اور یہ جو ہے پاکستان والے یہ بھی خود کھانے کے چکر میں ہیں۔ تو ہونا اب تو وہی ہے جو اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ اب جہیزات ہو سکتا ہے کہ ان کو ملتی ہے، ہو سکتا ہے جہیزات الطاف صاحب کو ملتی ہے، جن کو بھی ملے گی۔ لیکن شہداء جو تھے، جن لوگوں نے ان کے لیے قربانیاں دیں، خون بہایا، جیلیں کاٹیں، بہت سے آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات کیسے تھے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں ملا۔ اب وہ بیچارے جو ہیں صرف وہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ کو کیا ہوا ہے، کچھ کو کیا ہوا ہے، تو بہت ہی اچھے لوگ بھی ہیں ایم کیو ایم کے اندر، اور برے لوگ بھی ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ اور ان کا تو ایک انداز ایسا تھا کہ یہ وہاں پر جو ہے بہت ہی مارا ماری کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے وہاں پر الطاف حسین صاحب کے لیے۔ تو اب مجھے یہ جہاں تک مجھے جو خیال آ رہا ہے کہ یہ جو جہیزاتیں ہیں یہ شہداء کو نہیں ملیں گی، کیونکہ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے، دیکھیں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہ ہڑتال میں جاتے ہیں، نہ دھرنے میں جاتے ہیں، نہ کسی کو قتل کرنے جاتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کرتے ہیں۔ تو استعمال جو بھی ہوتے ہیں مڈل کلاس لوگ، جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹی گلیوں میں جیسے عزیز آباد ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے شہر جو تھے ایم کیو ایم کے علاقوں میں، تو یہ غریب لوگ بھی ہی زیادہ طور آپ کو پتہ ہے انہیں کو ہی بدماشی کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تھوڑی سپورٹ دے کے، اور بعد میں جو ہاتھ بھی سر سے اٹھا لیتے ہیں جب وہ یعنی کہ ایک کرمنل بن جاتا ہے۔ یہ شہداء اصل میں انہی کو کہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے اس وقت سر پہ، اور انہوں نے جو ہے وہ بیچارے جو ہیں اپنی جانوں کے نذرانے دے کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور پارٹی جو ہے اب اس وقت دو حصوں میں کیا 4-5 حصوں میں بڑھ چکی ہے اس وقت، کیونکہ کچھ حصہ لندن میں رہ گیا، کچھ ایم کیو ایم پاکستان، اور جو اپنا مصطفیٰ اقبال صاحب ہیں وہ بھی، اور انیس قیام خانی جو ہیں وہ بھی
پاک سار زمین پارٹی بنا چکے ہیں، اور دوسرے بھی ہیں 2 پارٹی اور بھی ان کی جماعت سے بنی ہیں، تو ہیں سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اینڈ میں جا کے کرنا کیا ہے، کہ جو جہیزاتوں کا رولا پڑا ہوا ہے اس وقت، وہ الطاف حسین خان صاحب کو ملتی ہیں، کہ لندن پاکستان ایم کیو ایم کو ملتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ چیزیں ہیں ہم لوگوں نے، اور عوام کو بھی ضرور چاہیے، اور خاص طور وہ جو شہداء والے لوگ ہیں جن کی یہ جہیزاتیں بتا رہے ہیں، ان کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جہیزاتیں اگر بازیاب ہو جاتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ایم کیو ایم پاکستان لے لے اور ایم کیو ایم پاکستان پھر خود ہی قبضہ کر لے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا تو یہ ہے نا کہ وہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ شہداء تو کوئی اس میں مدعی نہیں ہے، نہ شہداء کے لوگ مدعی ہیں۔ تو اب جو ہے دیکھنا یہی ہوگا کہ اب ہوتا کیا ہے، لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور ہوگا تو لازمی ظاہر ہے۔ اب یہ الطاف حسین صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور جو دانش مند ہیں، جو یعنی کہ بڑے بڑے جو اداروں کو متفق عوام سے بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے عوام سے بھی اس وقت ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ کہ میں اس حالات میں جو ہے اس وقت چل رہا ہوں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب الطاف حسین صاحب پورے اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو آنے والے وقت میں ہم سب کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔